لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: هدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم معزما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه. اللهم مالك الملك أي لك الملك كله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يؤتها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية واشفي له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع وصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اپنے پاک پیغمبر کو حکم دیا کہ فرما دیجئے قل، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے، کون؟ یعنی محمد مصطفیٰ اپنے رب کی تعظیم بیان کریں، اپنے رب کا شکر کریں، اپنے رب کو ہر چیز سونپ دیں، اسی پہ سہارا کریں کیونکہ اسی کی ذات ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہم مالک الملک، یا اللہ مالک ہے ملک، کیا مانا؟ سارا ملک تیرے لیے، سب کچھ تیرا ہے، تمام کائنات کے ذرے ذرے کا تو مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ اعلان فرما دیجئے. تو اب ان آیات مبارکہ میں یعنی ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ توحید کا مسئلہ سمجھا دیں، اور دوسرا مشرکین کا رد بھی فرما دیں کہ تم کون ہو اعتراض کرنے والے کہ اللہ نے اس کو نبوت کیوں دی ہے اور ان کو کیوں نہیں دی. وہ مالک ہے ملک کا، وہ جو چاہے کرے. اور اپنی امت کے لیے سب سے بڑا درس ہے، سب سے بڑا سبق ہے اس آیات میں کہ جب اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ مالک الملک تیری ذات ہے، سب ملک تیرے ہاتھ.
اب اس ملک کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ کوئی خاص عرب کا ملک، یہ معنی نہیں ہوتا، یا کوئی خاص عجم کا ملک، یا کوئی خاص خطہ. معنی یہ ہے جیسے دوسری جگہ فرما دیا لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا ملک، سب اسی کے لیے. اور کسی جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور کہیں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ تمام ملک آسمانوں کے، زمینوں کے، آسمانوں اور زمینوں کے جو کچھ درمیان میں ہے، جو کچھ زمینوں کے نیچے ہے، اور جو ایسی چیزیں، ایسے سیارات ہیں، بروج ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، یہ سب کس کا ملک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. تو جب اس کا ملک اس کا ہے، ملک اس کا ہے، تو اس میں تصرف کرنے کا اختیار بھی صرف اسی کی ذات کو ہے. کیونکہ یا تو آدمی یہ اقرار نہ کرے کہ ملک اس کا نہیں ہے، آدھا تیرا ہے اور آدھا میرا ہے، آدھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور آدھا جو ہے پیروں کو دے دیا ہے، یا آدھا اپنے اختیار میں رکھا ہے اور آدھا کسی دوسرے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ بھی اس میں تمہارا حکم چلے گا. یہ تو بات ہے ہی نہیں. تو جب ملک اس کا ہے، ساری کائنات ملک اس کا ہے، تو اپنے ملک میں، ملک میں، خلق میں، مخلوق میں اسی کا ہی حکم چلے گا، اسی کا ہی تصرف ہوگا، اسی ہی کی بات ہوگی. اور ساری کائنات کا ہر انسان، ہر بندہ، ہر ذرہ اسی کا محتاج ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سب کچھ اپنا اللہ کو سونپیں، اسی کی ذات پہ توکل کریں. جیسے کہ ہمیں آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملوں میں سارا دین سمجھا دیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں. اگر کوئی آدمی دین سمجھنا ہی نہ چاہے تو زبردستی تو دین دماغ میں داخل نہیں ہو جائے گا. اب دیکھیں نا جی، ایک معمولی سی بات ہے، ایک گلاس ہے، اس کو آپ الٹا کر لیں، سارا دن اس کو پانی کے نل کے نیچے لے کے کھڑے رہیں، کتنے قطرے داخل ہوں گے؟ اور کیوں آپ نے گلاس ہی الٹا اوندا رکھا ہوا ہے تو پانی بھرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو جب ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو الٹا کر دیا ہے، ہم نے اپنے دلوں کو اوندا کر دیا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کا قرآن پھر کیسے داخل ہو؟ اسی لیے اللہ نے آپ کو بتایا ہے، قرآن پاک بار بار کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، اور ایک جگہ فرماتی ہیں ام علی قلوب اقفالها. اللہ نے فرمایا کیا قرآن میں یہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ اور حال بھی یہی ہے. آج دیکھ لیں کہ جتنا مرضی آئے، جو مرضی آئے، سارا قرآن پڑھ کے سنا دیں، تقریریں سننے کے بعد پھر اسی بدعت میں مبتلا. سارا قرآن ان کو پڑھ کے سنا دیں گے جناب یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، درس سے اٹھنے کے بعد اسی حرام میں مبتلا. سارا قرآن پڑھ کے ان کو سنا دیں گے جناب ربا حرام ہے، سود حرام ہے، اٹھنے کے بعد کیا کہیں؟ بس ایک بات کرو جی، کیا کریں، مجبوری ہے، اس کے بغیر حل نہیں کوئی نہیں. بس ایک بات کہہ کے کہ وہ جی کیا کریں، آخر دنیا میں کاروبار تو کرنا ہے نا جی. دیکھنا اب یہ مولوی صاحبان تو کہہ دیتی ہیں سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود حرام ہے، حرام حرام تو ہو گیا جی، ہم کیا کریں، مر جائیں، کہاں جائیں؟ تو اللہ نے ہمیں ملک میں، دنیا میں اسی لیے بھیجا تھا کہ صرف ہم فیکٹریاں لگائیں، کارخانے بنائیں. اسی لیے اللہ نے پیدا کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو پیدائش کا مقصد اصلی ہے وہ کیا ہے؟ ایک. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ نیت صالح کر دے، آج بھی 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، صرف آپ کے ملک میں بھی ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں جو ماشاءاللہ کروڑوں کا بزنس کرتے ہیں اور سود کا کام نہیں کرتے. وہ بھی تو کر رہے ہیں، وہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اچھا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو ان سے رجوع کر لیں کہ بھائی آپ ہمیں مشورہ دو، ہمیں مہربانی کرو، گائیڈ لائن دو، ہم کیسے اپنے کام کو چلائیں، ہمارے حالات کیا ہیں. اسلام میں تو بڑا آسان ہے، مزاربت ہے، مشارکت ہے، مرابہ ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں. اور اب تو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے لوگوں کو اردو کے اندر بھی تمام تفاصیل موجود ہیں کہ ہر اردو پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ میں نے سود سے بچ کے کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے.
لیکن نہیں، تقریر سنتے رہیں گے اور ایک لفظ کہہ رہے ہیں او جی ٹھیک ہے نا، او جی جب تک دیکھو نا جی سارا اوپر سے مسئلہ سسٹم ہی غلط ہے جی، سسٹم بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلا نہیں، سسٹم بدل رہا ہے۔ او بھائی تم اپنے گھر کا تو سسٹم پہلے بدل لو، تم اپنے 4 آدمی جو گھر میں رہتے ہو ان کو تو پہلے تبدیل کر لو۔ ہر آدمی اپنے گھر کی اصلاح کرے تو پھر محلے کی ہوگی، پھر شہر کی ہوگی، پھر ملک کی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم خود بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اچھا جی کسی کو ساری زندگی زور لگا لو، کہو کہ نماز پڑھو، کہیں ہاں جی بالکل واقعی اچھی بات ہے جی، واقعی حضرت نماز بڑی ضروری چیز ہے، واقعی بس آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نماز پڑھنے کا کہو کہ دعا کریں، یہ باقی سارے کام تم ہماری دعا سے کر رہے ہو، کہ صرف نماز جو ہے وہ ہماری دعا سے ہو جائے گی۔ اچھا بھائی آگے ماشاءاللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے، جی سبحان اللہ، بالکل جی قرآن کا حکم ہے حضرت روزے کا، بھلا کوئی مسلمان انکار کر سکے، لیکن مجھے بھی ذرا بلڈ پریشر کی تکلیف ہو جاتی ہے، اس لیے میں رکھتا نہیں ہوں، اور وہ بلڈ پریشر بھی اس کا رمضان میں ہائی ہوتا ہے، آگے پیچھے بالکل سٹ رہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رہے۔ اب دیکھیں میرے مدنی پاک نے 3 مسئلے، تین جملے، اسی لیے حضور نے فرمایا نا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایسے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں کہ ایک جملے میں، 2 جملوں میں، 3 جملوں میں پورا دین سمیٹ دیتے ہیں، 3 جملوں میں سارا دین آ گیا۔ فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، پہلا جملہ کہ جب تم نے کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگو، ایک جملہ۔ اب اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا کسی غیر سے، نبی سے بھی، ولی سے بھی، فرشتے سے بھی، زندہ سے بھی، مردہ سے بھی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی غیر سے نہ مانگو، بس۔ تو پھر کوئی یا رسول اللہ کہہ کے مانگے تو بات ختم ہو گئی۔ کوئی آدمی بزرگ سے مانگے تو پہلے حضور کے فرمان کا مخالف ہو گیا۔ پہلا سبق جو حضور نے پڑھایا وہ کیا تھا کہ اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب تو مانگے، یعنی آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی کے صحابہ پہ میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، کیا ایمان تھا صحابہ کا۔ جب یہ بات سنی نا، کسی صحابی کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے نا تو بیت گر جاتا، ہاتھ میں چھڑی ہے، لکڑی ہے، گر گئی، حالانکہ یہ دنیاوی بات تھی، اس کا مانگنا تو کوئی منع نہیں ہے، کسی کو کہو کہ مجھے اٹھا دو، لیکن خود اتر کے اٹھا لیتے کہ حضور نے فرمایا کسی سے نہ مانگو تو لہذا ہم نہیں مانگتے۔ حالانکہ یہ دنیاوی مانگنا جائز ہے، میں کہوں پانی پلا دو، آپ مجھے کہیں کہ جی مجھے کوئی راستہ بتلا دو، یہ کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کے سوال کرنا، اور اسی طرح سوال کرنا جس طرح کوئی اپنے اللہ کو پکارتا ہے، جیسے وہاں کہتا ہے کہ یا اللہ یا اللہ، اسی طرح کہہ رہا ہے یا دستگیر یا دستگیر، وہی حرف ندا لگا کے منتیں مان رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ یہ ہے شرک اعظم، کہ غیر اللہ کو پکارنا، اس سے بڑا شرک کی دنیا میں کوئی۔ اذا سألت فاسأل من اللہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ کیا پیارا عطا فرمایا ہے کہ جب سوال کرو تو کس سے سوال کرو، اللہ سے، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب اعتماد کرنا ہو، بھروسہ کرنا ہو، آسرا کرنا ہو تو اسی کی ذات سے آسرا کرو، اسی کی ذات نفع نقصان کی مالک ہے اور کوئی سہارے کے قابل نہیں۔ تم کسی غیر کا سہارا کرو گے اس پہ تو موت آ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ تو اس کا سہارا کرو جس نے ہمیشہ زندہ رہنا، جس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جس کی ذات باقی ہے، دائم ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں ہے۔ صرف یہی بات ہی سمجھ لیں تو مسئلہ سارے حل ہو جاتے ہیں، جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں رہتی۔ لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے اور نہ کرنا چاہے تو اس کا تو پھر 100 بہانے ہیں، پھر تو ہیلے بہانے ہیں، مکر ہے، آدمی کر لیتا ہے۔ جو بتوں سے مانگتے ہیں ان کے پاس بھی ہیلے بہانے ہیں، ان کو کہو بھائی یہ بت ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اس بت کو بھی تو اسی نے بنایا ہے نا، بس بہانا تو ان کے پاس بھی ہے۔
وہ بھی کہتے ہیں جی پتھر کا بھگوان جو ہے پتھر کا نہیں ہے، لیکن پتھر تو بھگوان کا ہے نا، لہذا یہ ہمارے جو ہیں یہ تو نفع نقصان، یہ جو ہیں جناب یہ اسی کے مختار ہیں، اسی نے اختیار دیا ہے ان کو، ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری باتیں آگے پہنچا رہے ہیں، تو اسی سے بنیاد پڑتی ہے شرک۔ اس لیے اب دیکھیں اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی اعلان کر دیں اور خود آپ فرمائیں کہ ملک سب اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو چاہے جس کو ملک عطا فرمائے، جس سے چاہے ملک چھینے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تو تیرے ہاتھ میں سب خزانے کی چابیاں ہیں، تو ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی انت المعطی، دینے والا بھی تو ہے، وَأَنْتَ الْمَانِعُ، اور روکنے والا بھی تو ہے، وَأَنْتَ الَّذِي مَا شِئْتَ كَانَ، تیری ذات ہے جو چاہے ہو گیا، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ وفی هذه الآیات تنبیہ و ارشاد الی شکر نعمت اللہ تبارک و تعالی علی رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ بھی ہمیں تنبیہ کی ہے، ارشاد کیا ہے کہ ہم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں سب سے بڑی نعمت جو عطا فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اللہ تعالی حبل النبوۃ من بنی اسرائیل، کہ اللہ نے نبوت جو تھی وہ بنو اسرائیل کے خاندان میں آ رہی تھی، اللہ پاک نے ان سے منتقل کر دی الی النبی العربی القرشی الامی المکی خاتم الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب نبوت جو تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبی العربی ولد اسماعیل سے مکے میں پیدا ہونے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں بنو ہاشم قریش کے خاندان میں پیدا فرمایا، خاتم الانبیاء علی الاطلاق، اور جن پہ اللہ نے اپنی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، رسول اللہ الی جمیع الثقلین، اور جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا انسانوں کی طرف بھی اور جنوں کی طرف بھی، الذی جمع اللہ فیہ معاشر من کان قبلہ، اللہ تبارک و تعالی نے محمد مدنی کی ذات پاک میں جتنی محاسن پہلے انبیاء میں تھے علیحدہ علیحدہ وہ سب کے سب جمع کر دیے محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ نے آپ کو ایسی خوبیوں کا مالک بنایا ہے کہ مثلا کسی پیغمبر میں صبر کی صفت تھی، کسی پیغمبر میں جمال کی صفت تھی، کسی پیغمبر میں کمال کی صفت تھی، کسی پیغمبر کے اندر عزم و حوصلے کی صفت تھی، وہ ساری صفتوں کا مجموعہ اللہ نے بنا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ کتنی خوش نصیب ہیں ہم کہ ہر نبی کا زمانہ بھی گزر گیا، اس کے معجزات بھی گزر گئے۔ بس اب ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھیں گے تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عصا دیا تھا، ید بیضا دیا تھا، یہ معجزے دیے تھے، لیکن اب وہ معجزات موجود نہیں۔ لیکن یہ شان احمد محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کی نبوت کو بھی قیامت تک رکھا، اور آپ کے معجزات بھی قیامت تک ہیں کہ مسلمان کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں قرآن نہ پڑھا جا رہا، کوئی مدرسہ، کوئی مسجد، کوئی گھر، کتنا بڑا سے بڑا کوئی بد نصیب مسلمان ہوگا جس کے گھر میں قرآن نہ ہو، ورنہ کم از کم اللہ کی رحمت سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح اس نے ایک آیت، دو آیت، چار آیت، ایک سورت تلاوت کی ہوگی، تو قرآن کا معجزہ جو ہے وہ بھی قیامت تک ہوگا۔ اور اسی طرح آپ اگر بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں ماشاءاللہ کہ اللہ نے جتنے معجزات پہلے نبیوں کو عطا فرمائے ہیں، اگر غور کیا جائے تو تقریباً ان سارے معجزات کی جھلک جو ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے معجزات میں ملتی ہے۔ اللہ نے ایسے معجزات آپ کو بھی عطا فرمائے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اس امت پہ یہ احسان ہے کہ نبوت کا سلسلہ جو ہے جو صدیوں سے بنو اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اب اللہ نے احسان فرما کے اسے منتقل کیا بنو اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں، اور ایسے محاسن کا، ایسے خوبیوں کا مجموعہ کمالات نبی جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے اس کا آدمی شکر کرے. اور اس کے بعد سلامت اللہ علیہ فرماتی ہیں وَخَصَّهُ بِخَصَائِصِ لَمْ يُؤْتِهَا نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. حضور پاک کو اللہ نے بعض ایسی نعمتیں عطا فرمائی جو پہلے کسی پیغمبر کو اس کی امت کو نہیں ملی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پہ ایسی نعمتیں بخشی. احلت لی الغنائم. پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی جو مال غنیمت ملتا تھا تو وہ اس کا استعمال کرنا حلال نہیں تھا، بلکہ اس کو پہاڑ پہ رکھ دیتے تھے، آگ آتی تھی اور کھا جاتی تھی. لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا. اور اس کے بعد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا کہ پہلے زمانے میں جتنی امتیں گزری ہیں جب تک وہ وضو نہ کریں وہ ان کی نماز نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے لیے مٹی کو بھی پاک کر دیا کہ اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی پہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اسی طرح پہلی امتوں کی نماز جب تک کہ مسجد میں ادا نہ کریں ادا نہیں ہوتی تھی. لیکن اللہ نے میری امت پہ اتنا کرم فرمایا کہ ساری دنیا کی زمین کو مسجد بنا دیا کہ جہاں بھی موقع ملے مسجد نہیں ہے تو جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز ادا کر لیں. تو یہ نعمتیں ایسے خصائص ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے اور کسی امت کو نہیں دیے گئے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی عمر 1000 سال 500 سال 400 سال تھی. تو انہوں نے یا رسول اللہ اب جس آدمی کی عمر 1000 سال ہو تو اس نے تو ماشاءاللہ 1000 رمضان کے روزے رکھے، اور ہماری تو ساری عمر ہوتی ہے 60-70 کے درمیان میں. تو 70 سال ہو تو آدمی 15 سال کے بعد بلوغ ہوگا تو کتنی روزے رکھ لے گا؟ 40-50 سال کا رمضان کے روزے رکھے گا. تو یا ہمیں تو پھر اتنی اس کی نماز رمضان سیام صلات عبادات اتنے طویل ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. ہماری عمر بڑی چھوٹی ہے. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک رحمت عنایت فرما دی. آپ اللہ نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کو ایک رات دیتا ہوں لیلۃ القدر. اگر اس رات میں عبادت کریں گے تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہو گئی. تو اب اندازہ فرمائیں اگر کسی بندے کو 10 رمضان بھی مل گیا تو 10,000 مہینہ تو عبادت ہو گئی اس کی. کسی کو 20 رمضان مل گئے تو 20,000 مہینے کی عبادت ہو گئی. تو ان اللہ پاک کے خصائص اللہ نے جو عطا فرمائے ہیں ہمارے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصائص کسی کو آپ نے فرمایا لم یؤتها نبی قبلی، مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو کسی نبی کو وہ خصائص نہیں ملے. اور اسی طرح فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم عطا فرمایا جو شریعت عطا فرمائی اور اللہ نے جو اطلاع علی الغیوب الماضیۃ والآتیہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ان مغیبات جو گزر چکے ہیں ان کی بھی اطلاع فرمائی اور ان مغیبات کی بھی اطلاع فرمائی جو آنے والے زمانے میں ہیں. کیا مانا؟ اب آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے مغیبات میں اللہ کے نبی کو اللہ نے علم عطا فرمایا. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، یہ خبر بھی عطا فرمائی. اللہ نے علامات ساعہ بھی عطا فرما دیے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ علامات نہ آ جائیں کبرا، یہ بڑی بڑی نشانیاں نہ آ جائیں اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی. ان بڑی نشانیوں میں حضور نے فرمایا کہ خروج الدابہ ہے. ان بڑی نشانیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خروج الدجال ہے.
اسی طرح ان بڑی علامات قبرا میں فرمایا خروج یاجوج ماجوج ہیں، ان بڑی علامات میں فرمایا نزول عیسیٰ ابن مریم ہیں، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی اتریں گے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خسف آئیں گے بڑے بڑے، خسف کہتے ہیں زمینوں میں دھس جانا، فرمایا خسف فی المشرق و خسف فی المغرب، ایک مشرق میں آئے گا خسف، ایک مغرب میں آئے گا خسف، اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ ساری مخلوق کو ہانک کے میدان حشر میں لانے والی ہوگی، اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ جہاں لوگ رکیں گے آگ رک جائے گی، پھر چلائے گی، پھر رکے گی، پھر چلائے گی، حتیٰ کہ تقودہم الی المحشر، حضور نے فرمایا کہ ان کو میدان حشر میں لے آئے گی۔ تو یہ علامات ساعہ ہیں، اشرات ساعہ ہیں، امارات ساعہ ہیں، آنے والے مغیبات کے بارے میں اللہ نے حضور کو خبر عطا فرمائی، اطلاع عطا فرمائی، جو پہلے کسی انبیاء کو ایسی تفاصیل سے مطلع نہیں فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وکشفی لہ عن حقائق الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخرت کے حقائق جو ہیں وہ بھی کھول دیے، ونشر امتہ فی الآفاق فی مشارق الارض و مغاربها، اور اللہ نے اپنے نبی کی امت کو پھیلایا پوری دنیا میں، مشارق الارض میں بھی اور مغارب الارض میں بھی، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں، دنیا کے کسی مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، الحمدللہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دین کو غالب فرمایا، آپ کی شریعت کو غالب فرمایا، تمام ادیان و شرائع پہ غالب فرمایا کہ آج دیکھیں دنیا کے اندر تمام دین جو ہے، اور غلبہ جو ہے وہ حجت و دلیل سے ہوتا ہے، کہ کوئی نصرانیت، یہودیت، بدھ مت، یہ دنیا کا کوئی مذہب بھی ہو، اسلام کی حقانیت اور سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسلام کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ آج دنیا میں ہمارے جو اعداء اسلام ہیں وہ بھی حقانیت اسلام کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کو اسلام نصیب ہو، کسی کو اسلام نصیب نہ ہو، ورنہ اسلام جو ہے اس کی سچائی اور حقائق ہر جگہ۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کتنے شان والے پیغمبر ہمیں ملے ہیں، فصلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم الدین ما تعاقب اللیل والنہار، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب تک کہ یہ رات اور دن کا تعاقب، یعنی جب تک دنیا قائم ہے، اللہ آپ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام بھیجیں۔ اس لیے فرمایا ولہذا قال تبارک و تعالی قل اللہم مالک الملک ای انت المتصرف فی خلقک الفعال لما ترید كما رد تعالى من يحكم عليه في امره سقال وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم قال الله تبارك وتعالى ردا عليهم أهم يقسم رحمة ربك أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا بمان ولا مدافع ولن الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ انت المتصرف، اسی کی ذات ہے جو ساری کائنات میں متصرف ہے، تصرف کرنے والی، جو چاہے کر دے، الفعال لما ترید، اسی کی ذات ہے جو چاہے جیسا چاہے جس وقت چاہے کر دے۔ جیسے کہ کافروں نے شبہ کیا تھا وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظيم، کافر کہنے لگے کہ اللہ نے پھر قرآن مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پہ کیوں نہیں اتارا۔ اللہ پاک نے رد نازل فرمایا کہ ہم یقسمون رحمت ربک، میرے مدنی کیا آپ ان کو کہہ دیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے رحمت کے خزانے تیرے رب، ان کے ہاتھ، اور یہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو اپنی روٹی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو پانی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو اپنی زندگی بھی نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں تو اپنا سانس نکالنا بھی نہیں ہے کہ سانس نکالے میں دوسرا سانس ہی نہ آنے دوں۔ میری مرضی ہے، میں جس کو چاہوں چن لوں۔ یہ کون ہے میرے خزائن میں، میرے تصرفات میں، میرے احکامات میں اعتراض کرنے والے؟ جی اس کو نبی بنایا ہے تو اس کو کیوں نہیں بنایا، یا اس کو بنانا چاہیے تھے؟ ہم اللہ کو مشورہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں خزائن ہے، ان کے ہاتھ میں جب رزق جیسی چیز، کھانے پینے جیسی معمولی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے
تو نبوت کی تقسیم ان کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی رد فرمایا اور یہاں بھی فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ کی ذات متصرف ہے اپنے ملک میں، اپنے مملوک میں، اپنے خلق میں، وہ جیسے چاہیں تصرف فرمائیں. کسی کو اعتراض کا حق کوئی نہیں، کسی کو اس کے اندر دخل دینے کی طاقت کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا یعنی اس کا نحن نتصرف فیما خلقنا، کہ ہم نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں تصرف بھی ہمارا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں. کوئی ہمارے تصرف کو روک نہیں سکتا، کوئی ہمارے احکام کو دفع نہیں کر سکتا. اور پھر ہمارے ہر تصرف میں بھی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ہمارے ہر تصرف کے اندر بھی حجت تامہ موجود ہے، دلائل موجود ہیں. آغدایت النبوت لمن یرید، اور اسی طرح ہم جس کو چاہتے ہیں نبوت عطا فرماتے ہیں. کیوں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کون رسول بننے کا مستحق ہے، کون اس قابل ہے کہ جس کے سر مبارک پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھا جائے. اس لیے فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غور کریں کہ کیسے ہم نے ایک کو ایک دوسرے پہ فضیلت. ہر چیز کے اندر ہم نے ایک ساری تفصیل اور ساری تقسیم، سارا تصرف جو ہے میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں جیسا چاہیں. وقد روى الحافظ بن الساكر في ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة إنه رأى بكسر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له فإذا هو بسم الله ما اختلف الليل والنهار ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم أن ملك قد زال سلطانه إلى ملك ملك العرش ملك العرش دائم أبدا ليس بفاعل ولا بمشترك. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت اسحاق ابن احمد نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ مامون جو تھا وہ گیا ایک دفعہ کسی بلاد روم کے کسی شہروں کے اندر گیا. وہاں اس نے کیا دیکھا کہ ہمیری لغت کے اندر، زبان کے اندر جو ہے کتبہ لکھا ہوا ہے. اس نے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو بلایا کہ اس کو پڑھو اور اس کا عربی ترجمہ کر کے مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے جب پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ، مختلف اللیل والنہار ولا دارت نجوم السماء الا بنقل النعیم ملک قد زال سلطان الى ملک. انہوں نے کہا کہ یہ رات دن کا اختلاف آسمانوں اور زمینوں میں، اور اسی طرح ستاروں کا چمکنا، سورج چاند کا چمکنا، یہ سارا ادوار جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ سے ملک اللہ نے لے کے پھر دوسرے کو مل گیا، ایک ختم اور آ گیا اور ختم اور آ گیا اور ختم اور آ گیا. ایک دور ہے چل رہا ہے. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں اسی طرح دنیا میں بھی سب طاقتیں بدل رہی، لیکن ایک اسی کا ملک ہے جو ہمیشہ ہے، جو دائم ہے، جس میں کبھی فنا نہیں آئے گی. باقی ہر چیز پہ فنا آ جائے گی، لیکن باقی جو ہے صرف اللہ کی ذات ہے، اسی کا ملک ہے، اسی کی ذات پاک ہے. ایسے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز جو ہے وہ قابل ہلاک ہے. دوسرے مقام پہ فرمایا کل من علیہا فان. میرے مدنی آپ فرما دیں کہ ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے سب فنا ہونے والی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے صرف وہ باقی رہنے والی ہے جس کی ذات پہ کبھی فنا نہیں آئے گی. الباقی الحی القیوم الدائم. فرمایا وقولہ تبارک و تعالی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل أي تأخذ من طول هذا وتزيد في قصر هذا فيعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا ويتفاوتان ثم يعتدلان وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دنیا کے اندر جو اپنے زمان پیدا کیے ہیں دیکھیں کبھی ربیع ہے کبھی سردی کبھی گرمی کبھی سیف کبھی شتاء کبھی جو ہے ربیع ہوگا کبھی خریف ہوگا کبھی دن بڑا ہوگا تو رات چھوٹی ہوگی کبھی رات بڑی ہوگی تو دن چھوٹا ہوگا. آج کل دیکھیں راتیں کتنی بڑی ہیں اور دن گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس سے دن کو گھٹا کے رات کو بڑھا دیتے ہیں کبھی رات کو گھٹا کے دن کو بڑھا دیتے ہیں. تو جو اس دن رات میں تصرف کرنے پہ قادر ہے وہ ہر تصرف پہ اسی کی ذات قادر ہے. اور جس طرح دن ہے پھر رات ہے اب رات ہے پھر دن ہے جو اس تغیر پہ قادر ہے وہ اس عالم کو فنا کر کے ایک اور عالم پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے کہ اب عالم دنیا ہے اس کے بعد پھر عالم آخرت ہو جائے گا. اور اسی لیے یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا اس دن رات کے ہیر پھیر تصرف میں بھی کوئی اختیار نہیں ہے وہ کیسے مختار کل بن سکتے ہیں یا حاجت روا بن سکتے ہیں. ایمان سے کہیں آج ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ جی ابھی رات نہیں ہونی چاہیے دن ہونا چاہیے کر سکتے کیا دن میں اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں جی نہیں ہمیں تو ابھی رات چاہیے رات بنا سکتے ہیں دن کو. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ کافر اتنے اندھے ہو جاتے ہیں ان کے عقلوں پہ اتنے پردے پڑ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا بدبختو جن کو تم نے خدا بنایا ان کو کوئی مکھی بھی پیدا کر سکتے ہیں مکھی ایک مچھر بھی بنا سکتے ہیں. اچھا پیدا کرنا تو بڑی بات ہے. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو سمجھائیں کہ اگر یہ اپنے خداؤں کو آ کے عطر لگاتے ہیں خوشبوئیں لگاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کے آگے بڑے بڑے مٹھائیوں کے تھال رکھتے ہیں ان پہ مکھیاں آگے اکٹھی ہو کے بیٹھ جائیں تو ان کو اڑانے کی طاقت بھی ہے. تو جو اتنا طاقت بھی نہیں رکھتا تو تمہارا حاجت روا مشکل کشا کیسے ہو سکتا. نہ ایمان سے کہو ہندو یہ جو خدا بنائے ہیں ان نے دیوتے دیوی دیوتا یہ کالی دیوی ہے نیلی دیوی یہ پیلی دیوی پتہ نہیں یہ لال دیوی یہ کیا کیا بلائیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. ایمان سے کہو اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے ہیں ان دیویوں ان بتوں پر. یہ نہیں کہ کوئی ایسے لاکھوں کروڑوں روپے مندروں پہ خرچ کر دیے پھر اندر جناب وہ بت کھڑا ہوا ہے. یقین کریں کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر اس بت پہ عطر لگا لیا جائے اور کوئی مکھی اڑ کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کو طاقت ہے اڑانے کی؟ پھر اس سے کھڑے جو مانگ رہے ہیں کہ مہربانی فرما کیا مطلب ہے آخر سمجھیں کوئی پاگل ہیں سارے نہ. آپ کا کیا خیال ہے ہندو سب پاگل ہیں؟ چلو خیر مسلمان تو عقل والے ہیں ہاں جی ہندو تو خیر پاگل ہیں. اچھا چلو اللہ کے حرم میں آپ مجھے بتائیں ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے قبروں میں چلے گئے ان کی مزار پر جو کوئی چیز رکھ دو تو وہ ہٹا لیتے ہیں. سوچ اچھا غلاف پرانا ہو جائے تو خود بدل کے نیا ڈال لیتے ہیں کہ تم ڈالتے ہو جا کر. اگر ان کی مزار پہ بتی نہ ہو تو دیا خود جلاتے ہیں یا تم جلاتے ہو؟ یہ دیا تم جلاتے ہو لیمپ تم جلاتے ہو پھول تم ڈالتے ہو غلاف تم بدلتے ہو باقی بچڑے وہ دے دیتے ہیں ہمیں. کوئی عقل ہے؟ چلو ہم مسلمانوں میں شاید عقل ہے ہندو میں تو نہیں. ہندو تو خیر بے وقوف قوم ہے. چلو بھی ہم تو سمجھدار ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون من قطمیر وہ تو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. ان سے کیا مانگ رہے ہو؟ مانگو تو اس سے کہ جس کے پاس کچھ ہو بھی تو صحیح. اگر ہو نہیں تو تمہیں کیا دے گا؟ اب کوئی صاحب آ جائے کہ مولوی صاحب مجھے 1 لاکھ ریال دے تو میں کہاں سے دے دوں گا؟ پہلے مولوی اللہ معاف کرے دینے کا بعد سے اگر کوئی مسئلہ آ جائے نا مولوی مر سکتا ہے دے نہیں سکتا. مثال مشہور ہے نا کہ مولوی ڈوب رہا تھا نا کہ کہا ہاتھ دو ہاتھ دو ہاتھ دو. مولوی نے ہاتھ نہیں دیا. اس نے کہا مرنا بہتر ہے. ہاتھ دینے کا کیا مطلب؟ کسی معقول آدمی نے سمجھایا اس نے کہا مولوی صاحب مر جائیں گے. اس کو کہا ہاتھ لے لو. اس نے کہا ہاتھ لے لو تو فوراً پکڑ لے.
لے تو سکتے ہیں مولوی، دینے کا سوال ہی، لیکن چھوڑے چلو ان باتوں کو، یہ تو ایک تھوڑا سا لطیفے والی بات تھی۔ ایمان سے کہیں اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے، دعا کرو اللہ ہمارے عقیدے کی۔ یاد رکھو اللہ کے اولیاء برحق ہیں، مسئلہ سمجھو، اللہ کے ولی برحق ہیں اور ان کی زندگی میں کرامات برحق ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، سمجھو مسئلے کو۔ جیسے اللہ کے نبی برحق، ان کے معجزات برحق، اللہ کے ولی بھی برحق اور ان کے کرامات بھی برحق، لیکن موت کے بعد کوئی کسی تصرف کا مالک نہیں ہوتا۔ ہمیں جو حکم ہے کہ ان کے مزارات پہ جا کے ہم اللہ کے ولی کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ تیرا پاک بندہ تھا، صالح بندہ تھا، یہ شہداء میں ہے، صدیقین میں ہے، صالحین میں ہے، تیرے اولیاء اللہ میں ہے، ہم اس کے مقام پہ کھڑے ہو کر تجھ سے درخواست مانگتے ہیں کہ مہربانی کر اپنے اس بندے کے درجات اور بلند فرما دے اور اس کی قبر پہ رحمت نازل فرما اور اس کی قبر کو باغ جنت بنا۔ تو جب ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم نے میرے بندے کے لیے مانگا ہے تو میں تم پر بھی رحمت کرتا ہوں۔ مسئلہ سمجھو، یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان سے جا کے مانگو کہ داتا صاحب تو میری مشکل حل کر، یہ تو شرک اکبر ہے۔ یہ جا کے کہو کہ جناب حضرت شہباز قلندر میری مشکل حل کر، حضرت بابا فرید الدین میری مشکل حل، یہ شرک ہے۔ سوال صرف اللہ سے ہوگا، یاد رکھو مسئلہ۔ تو پھر بھی ہم ان کی مزار پہ کیوں جائیں کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ قبروں پہ جاؤ اور قبروں کو دیکھ کے آخرت کی یاد کو تازہ کرو کہ اگر یہ اللہ والے آج ان قبروں میں آ گئے ہیں تو ہم نے بھی یہی آنا ہے، ہم نے بھی اسی مقام پہ پہنچنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا بھائی فوت ہو جائے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، اس کو صدمہ پہنچے تو وہ مجھ محمد مدنی کی موت کو یاد کرے کہ اگر اللہ کے نبی پہ موت آ سکتی ہے تو پھر میرے بھائی کی کیا حیثیت؟ اللہ کے نبی پہ اگر وفات آ سکتی ہے تو پھر میرے خاندان کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے مسئلے کو سمجھو، اولیاء اللہ برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے اور وہ کرامت ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی، اللہ چاہے تو ظاہر فرما دیتے ہیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ کرامت بھی ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی متصرف نہیں ہے، اسی کی ذات متصرف ہے، اسی کی ذات خالق ہے، قادر ہے، رازق ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع ہے، نقصان ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں، کوئی ہمارے دکھ درد کو ڈالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی مجھ پر بھی رحم کرے، اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، ورنہ لاکھ عمرہ کرو کوئی فائدہ نہیں، لاکھ نمازیں پڑھو کوئی فائدہ نہیں، لاکھ خیراتیں کرو کوئی فائدہ نہیں، اگر عقیدے کی اینٹ صحیح نہیں ہوگی تو اوپر دیوار ٹیڑھ جائے۔ ہمیشہ اصول رکھیں، اگر نیچے دیوار ٹھیک ہے تو اوپر دیوار سیدھی جائے گی، اگر بنیاد ہی غلط ہے ساری زندگی ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور کہے مہربانی کر یا دستگیر تو مہربانی فرما، میرے حال کو دیکھ لے، میرے پیر میں تو برباد ہو گیا ہوں، مجھ پر رحم کر، یہی تو شرک ہے۔ اور شرک ہوتا کیا ہے؟ اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک کو کوئی دم تو نہیں ہوتی، سینگ تو نہیں ہوتے۔ شرک کا معنی یہ ہے کہ ندا کس سے کرنی تھی، اب اللہ کے ساتھ کسی کو ملایا پکارا تو شرک آ گیا۔ منت کس کے نام کی تھی، اللہ کے ساتھ ملایا، اب شرک آ گیا۔ عبادت کس کی تھی، اللہ کے ساتھ عبادت میں ذرا جوڑ لگا، شرک آ گیا۔ اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
ای تخرج الزرع من الحب، یہ دیکھو جو دانے سے کھیتی نکالتے ہیں، والحب من الزرع، اور کھیتی سے دانہ نکالتے ہیں، والنخلۃ من النبات والنبات من النخلۃ، دیکھو کہ ایک گٹھلی سے اللہ کتنی بڑی کھجور پیدا کر دیتی ہیں، اور پھر کھجور پہ دیکھو کیسے وہ گٹھلیوں والی کھجور لگاتی ہیں، والمؤمن من الکافر والکافر من المؤمن، اللہ مومن کے پیٹ سے کافر پیدا کر دیتی ہیں اور کافر کے پیٹ سے مومن پیدا کر دیتی ہیں، والدجاجۃ من البیضۃ والبیضۃ من الدجاجہ، اللہ تبارک و تعالی انڈے سے مرغی پیدا کر دیتی ہیں، مرغی سے انڈا پیدا کر دیتی ہیں، وما جرى هذا المجرى من جميع الاشیاء وترزق من تشاء بغیر حساب، تعطی من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر لا احصاء، وہ چاہیں جس کو چاہیں اتنا دے دیں کہ وہ اپنا مال گن بھی نہیں سکتا، اور چاہیں تو کم کر دیں، لمالک بذالک من الحکمت والارادۃ والمشیہ، باقی اس کا مال کیوں زیادہ دیا، اس کو کیوں تھوڑا دیا، اس کی حکمتیں جاننے والی بھی اسی کی ذات ہے۔ قالت طبرانی حدثنا محمد بن زکریا اللائی قال حدثنا جابر حسن بن فرقد قال حدثنا ابی انور بن مالک ان ابن الجوزاء ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسم اللہ الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، فی هذه الآیت من آل عمران، اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسم اللہ الاعظم، اللہ کا اسم اعظم جس کے ساتھ دعا مانگی جائے اور دعا منظور ہو جاتی ہے، وہ اسم اعظم بھی اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير۔ لیکن یاد رکھو اس میں اعظم پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن دعا کے لیے اصول ہیں کہ ہمارا کھانا حلال سے ہو، ہماری زبان صدق مقال ہو، گناہوں سے ہم دور ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ پر ایمان و یقین کامل کے ساتھ، اور دعا بھی وہ مانگیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو، پھر دعائیں منظور ہوتی ہیں۔ جی ہمارے ملک میں بنگلہ دیش میں ایک مدرسہ ہے، مسجد ہے، لیکن پانی کی بڑی تکلیف ہے۔ ایک آدمی پیسہ دے کے وہاں کنواں لگوانا چاہتا ہے مسجد میں، تو زکوٰۃ کے دیکھو بھائی زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ تعمیر پہ نہیں لگ سکتا، ایک بات یاد رکھو، لیکن بڑا آسان حل ہے، اس علاقے میں یا اس مدرسے میں جو طالب ہیں غریب ان کو آپ زکوٰۃ دے دیں اور وہ پھر مل کے کنواں لگا دیں، بس کوئی بات نہیں ہوئی، پیسے اس پہ خرچ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بڑا آسان حل ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے مدرسے کے طلباء کو، غریبوں کو، اور ہر مدرسے میں عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے، کیونکہ مدرسوں کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، پیسے تو یہی ہوتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ کے، کوئی صدقات کے، کوئی خیرات کے، تو پھر مجبوراً اہل مدرسہ اس کا یہی حل کرتے ہیں کہ مثلاً ان کا طالبوں کا وظیفہ بنا دیا 1000 روپے مہینہ، ان نے وظیفہ لے لیا، اب وہ مالک بن گئے پیسے کے، پھر انہوں نے اپنے کھانے کے پیسے جو ہیں مدرسے کے مطبخ میں داخل کر دیے، حلال ہو گیا، ان کے لیے بھی حلال ہو گیا، ان کے لیے بھی حلال ہو گیا۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ مولوی اپنے لیے بہانے بنائے، یہ بہانے نہیں ہیں، یہ شریعت کے مسئلے ہیں۔ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو گھر میں گوشت پک رہا تھا، لیکن حضور کی خدمت میں گوشت انہوں نے پیش نہ کیا گھر والوں نے، تو حضور نے فرمایا گھر میں گوشت پک رہا ہے تو مجھے آپ لوگوں نے گوشت نہیں دیا۔ انہوں نے کہا حضور وہ گوشت تھا صدقے کا مال، اور آپ تو صدقہ کھاتے نہیں، آپ تو صدقہ قبول ہی نہیں فرماتے، وہ تو ہمیں کوئی صدقہ دے گیا تھا، تو ہم صدقے والا گوشت آپ کی خدمت میں کیسے پیش کرتے؟ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے، اللہ کے صدقۃ ولی ہدیۃ، کہ تو صدقہ تو تمہیں دے گئے نا، تم تو مجھے صدقہ نہیں دے رہے تھے، تم تو مجھے ہدیہ دیتے نا، بھائی صدقہ تو تمہیں دے گئے، تمہیں مل گیا، تم نے لے لیا، اب جو تم مجھے دے رہے ہو کیا تم پھر صدقہ دے رہے ہو یا ہدیہ دے رہے ہو؟ تو ہدیہ دے رہے ہو تو میرے لیے کھانا ٹھیک ہے۔ اب نے فرمایا یہ کیا بات ہوگی؟ اسی لیے اب جتنے مدارس ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو مدارس پہ حالات ہیں وہ تو غریب مدرسے چلتے ہی اسی طرح ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے آ گئے، اب تعمیر پہ نہیں لگ سکتے، مدرس کی تنخواہ پہ نہیں لگ سکتے، مسجد کے بنانے میں نہیں لگ سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کا تو ایک خاص مصرف ہے۔ تو پھر وہ علماء بیچارے یہی حل کرتے ہیں کہ بھئی وہ زکوٰۃ جو ہے طلباء کو دے دی، وظیفے کے طور پہ ان کو وظیفہ دے دیا، ابھی 1000 روپے مہینہ تمہارا وظیفہ ہے،
انہوں نے لے لیا، پھر انہوں نے خرچہ اپنا جمع کرا دیا، تو اب مدرسے کے لیے بھی حلال ہو گیا، ان کے لیے بھی حلال ہو گیا۔ پاکستان میں نے حبیب بینک میں شراکتی کھاتے میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جس کا سالانہ بینک مجھے منافع دیتا ہے، یہ منافع جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، خالص ناجائز ہے، قطعاً کوئی وہاں نفع نقصان کی بات نہیں۔ وہ تو ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہے کہ جیسے آج کوئی وسکی کی بوتل پہ لکھ دے شرابن طہورا تو وہ پاک ہو جائے گی، تو کچھ نہیں ہے نا جی، تو وہ تو ایک جھوٹ ہے، نفع نقصان پر ان کا کوئی کام ہے ہی نہیں۔ بہرحال تم یہ کرو کہ جو تمہیں زیادہ ملا ہے نا اس کو بغیر نیت ثواب کے خیرات کر دو۔ نفع نقصان کا مالک معنی یہ ہوتا ہے، یاد رکھو کہ بینک والے ہم سے پیسے لیں، پھر وہ کسی پروجیکٹ پر اس کو لگائیں، اس کے بعد اس میں سال میں کیا آتا ہے کیا جاتا ہے، نفع نقصان تقسیم کر دیں۔ وہ تو یہ کرتی ہیں کہ ہمیں مثلاً دے دیتی ہیں 7% اور 12% والے کو وہ جمع کرا دیتے ہیں ہمارے پیسے، جب سال گزر گیا 7% ہمیں دے دیے، 5 خود رکھ لیے۔ اگر ہمیں کہیں 12% دینا پڑ گیا، وہ اور بینک ڈھونڈ لیتے ہیں 15% والا، تو وہ اس کو دے دیتے ہیں 15% والوں کو وہ پیسے، 3 خود رکھ لیے، 12 ہمیں دے دیے، ہم خوش ہو گئے، سبحان اللہ جی بڑا محفوظ منافع مل رہا ہے۔ خالص حرام ہے، اسلامی نام رکھنے سے کچھ نہیں ہو جاتا۔ اچھا جی، ہمارے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی بالکل غلط ہے زکوٰۃ کاٹ لینا۔ کیوں؟ اس لیے جو ہمارے بینکوں سے زکوٰۃ کٹتی ہے، یاد رکھو وہ بھی خالص سود سے کٹتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کٹتی ہے سیونگ اکاؤنٹ سے، کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں کٹتی۔ سیونگ اکاؤنٹ میں جو ہمارے پیسے پڑے ہیں اس پہ 7% ہمیں سود ملتا ہے، ٹھیک ہے، 2.5% زکوٰۃ کٹ گئی، باقی ہمارا سود بھی پڑا رہا الٹا، پیسہ محفوظ، سود بھی محفوظ، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ اسی لیے تو ہے نا کہ جن جن مدرسے والوں کو وہ زکوٰۃ ملی، اللہ کی رحمت سے مدرسے ہی نہیں رہے۔ اللہ کا شکر ہے جو علم ہو رہا تھا نا، پڑھا جا رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جتنے طالب پڑھ رہے تھے اللہ کی رحمت سے سب نالائق ہو گئے۔ کیوں؟ حرام جب پیٹ میں جائے گا تو قرآن حدیث کیسے سمجھ آئے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ بالکل غلط۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہینہ انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے کہ جون میں مثلا ہم نے زکوٰۃ کاٹنی۔ اچھا، میرے پاس پیسے آئے ہیں مئی میں نے مئی میں داخل کیا، جون میں انہوں نے زکوٰۃ کاٹ لی، اس میں تو سال گزرا ہی نہیں، زکوٰۃ کاٹنے کا کیا مطلب؟ جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اسی طرح اور مصیبت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اعتبار کر کے مثلا آپ نے کہا کہ جی میں تو جاہل آدمی ہوں، مہربانی کریں میں آپ کے نام پہ اکاؤنٹ کھول دیتا ہوں اور پیسے میں آپ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں، پیسے آپ کے ہیں، زکوٰۃ وہاں مجھ سے کٹ گئی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کے اندر یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں اپنی رضامندی سے ادا کروں، ایک، دوسرا یہ ہے کہ وہ جس کو دوں وہ بھی اپنے قبضے میں لے، ملک میں لینے کے بعد مستحق کو زکوٰۃ پہنچے۔ اب تو یہ ہے جناب کہ 1 لاکھ کا چیک لینا ہو 10,000 تو پہلے وہ لیتے ہیں، ماشاءاللہ جو ہمارے کلرک بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب 10,000 دے دو، لاکھ کا چیک لے لو۔ اچھا، اس سے حجت بھی کرے کوئی مولوی، یار کمال کرتے ہو دین کی بات، کہتا ہے جی ہمیں پتہ ہے جو تمہارا دین کی بات ہے، تمہارے پاس بھی تو طالب شالب کوئی نہیں، ہم نے بھی تو فرضی رپورٹ لکھی ہوئی ہے۔ معاملہ تو ہے ٹھیک، جب 90 تم حرام کھا رہے ہو تو 10 ہمیں بھی کھانے دو، بالکل حرام ہے، بچے ان چیزوں سے، خود ادا کرو زکوٰۃ۔ مسجد کا پرانا جنگلہ توڑ کے 1 منزل 2 منزل مسجد کرنا، نیچے جو ہے مارکیٹ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی بات یہ ہے، اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ مسجد کے نیچے اوپر مسجد کے سوا افضل یہ ہے کہ کچھ نہ ہو، سمجھ آ گئی؟ کیونکہ مسجد کا حکم جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے 7 آسمانوں تک ہے اور 7 زمین تک۔ افضل اعلیٰ اولا یہ ہے کہ مسجد کے نیچے کچھ نہ ہو، نہ مارکیٹ بنائیں نہ مسجد کے اوپر مکان بنائیں۔ بعض لوگ کرتے ہیں نا، اچھا اوپر فلیٹ بنا دیے، نیچے مسجد ہے، فلاں ہے، اچھا جی کرایہ آتا رہے گا، مسجد چلتی رہے گی، فلاں ہوگا۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ چلائے، آپ چھوڑیں، اس غم میں آپ نہ پڑیں، خدا کا گھر ہے، آپ جتنا بنا سکتے ہیں بنا دیں، باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ بعض فقہا نے یہ اجازت دی ہے کہ مسجد ابھی آپ نے نہیں بنائی، بنانے سے پہلے آپ نے نیت کر لی کہ بھئی ہم نیچے مارکیٹ بنائیں گے، اوپر ہم مسجد بنائیں گے۔
وہ کہتے ہیں اس شکل میں جائز ہے، کیونکہ بناتے وقت نیت کرنے والوں کی نیت میں یہ بات شامل تھی کہ بھی پہلے جو ہے ہم نیچے مارکیٹ بنا دیں گے اور اوپر جو ہے ہم مسجد بنا دیں۔ اب مسجد کی تم دوسری منزل بنانا چاہتے ہو، بالکل بنا دو، لیکن جو مسجد بن چکی اس کو توڑ کے اب نیچے مارکیٹ بناؤ، یہ نہ کرو۔ مسجد بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، مسجد کا دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل، جتنا مرضی ہے بنا دیں۔ حج کے بعد طواف کرنے کے لیے طواف کر لیا، اس کے بعد میں حرم سے باہر چلا گیا، باہر مجھے پکڑ کے واپس بھیج دیا گیا، صفا مروہ باقی۔ اگر آپ واپس آ گئے ہیں اور آپ نے صفا مروہ حج کا نہیں کیا تھا، یعنی قانونی مجبوری پر آپ کو سفر کرا دیا گیا، تو کوئی حرج نہیں، اب ایک نفلی طواف کر کے اسی صفا مروہ کو دوڑ لیں، وہ ادا ہو جائے گی۔ میرا حجامتی سالون ہے، دکان ہے، وہاں غسل خانے بھی ہیں، بال بنانے کا بھی ہے اور شیو کرنے کا بھی ہے، اور مجھے کوئی کاروبار آتا نہیں، میں کیا کروں؟ کوشش کرو کہ شیو نہ کرو، کوشش کرو، اللہ پاک رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ تم فیصلہ کر لو، بورڈ لگا لو کہ یہاں پر اسلامی طرز پہ حجامت بنے گی، میں کسی کی داڑھی جو ہے شیو نہیں کروں گا۔ آپ دیکھیں 1 مہینہ تو آپ کو بھوکا سوکھا مرنا پڑے گا، اس کے بعد دیکھو خدا کیسے رزق آپ کا کھولتے ہیں، چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ انشاءاللہ تمام دین کے مطابق حجامت کرانے والے تیرے پاس ہیں، کچھ ساری دنیا بے دین تو نہیں ہے۔ داڑھی مونڈنا بھی جرم ہے اور منڈوانا بھی جرم ہے، دونوں گناہ ہیں، بچنے کی کوشش کرو۔ آپ نے اچھی نیت کی ہے تو اللہ رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ باقی کام کریں لیکن شریعت کے خلاف کام نہ کریں۔ وہ کہہ جی نہیں شیو وہ نہیں کرتا، بس اللہ رسول کا حکم نہیں ہے، میں نہیں کرتا۔ میں حجام کے پاس گیا، بال کٹوائے، اس کو میں نے 100 روپے دیے، اس نے مجھے 95 واپس کر دیے۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ حجام کے پیسے حرام ہیں۔ کیوں حرام ہیں بھائی؟ پیسے تو تم سے لیے ہیں، تمہارے حرام تھے نہ، اس نے تم سے نہیں لیا۔ سوریات اللہ کے بدلے یہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں ہے ایسی بات، یہ کوئی بات نہیں، اس کی اجرت ہے، بالکل حلال ہے، البتہ داڑھی شاڑی نہ موڑا کرو۔ ایک عورت نکاح شدہ تھا، دوسرے مرد کے ساتھ چلا گیا، پہلا مرد طلاق نہیں دیا، اس کے ساتھ نکاح کیا، اولاد پیدا ہوا، بالکل حرام ہے، خالص اولاد زنا ہے، جب تک پہلا نکاح ہے دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، لیکن مؤکدہ نہیں ہے، پڑھے گا ثواب ہوگا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم لوگ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، روزانہ بی بی عائشہ کی مسجد سے جا کے عمرہ کریں بہتر ہے یا طواف؟ طواف بہتر ہے، طواف افضل ہے اس چھوٹے عمرے سے۔ جتنی دیر آپ عمرے میں لگاتے ہیں اتنی دیر طواف میں لگائیں۔ عمرے میں تو اختلاف ہے، طواف میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور پھر عمرے کے لیے آپ مکے سے کعبے سے باہر جائیں گے، طواف کے لیے آپ کعبے کے اندر رہیں گے، اس لیے بہت بڑا فرق ہے۔ کچھ لوگ حاجیوں کو پڑھا کے عمرہ کرنے کے لیے پیسہ لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا پڑھا کے کیا بنا ہے، یعنی یہ جو طواف کراتے ہیں، میں تو ان کو ویسے بھی جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ یہ بہرحال اگر کوئی طے نہ کرے، کہے کہ میں طواف کرا دوں گا، اس کی مرضی ہے جو دے دے، پھر بات ٹھیک ہے۔ اللہ کے گھر کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنا، بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے قرآن کیا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ کا کلام ہے، تیسرا کہتا ہے خود خدا ہے۔ یہ کچھ سوال ہے بے وقوفی؟ اللہ کے بندے عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا جاہل آدمی کا کیا علاج ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور نے مزدلفہ میں وتر نہیں پڑھی ہے، آپ کو کس نے کہا؟ تہجد نہیں پڑھی، بھائی عقل کرو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وتر کا لفظ جو ہے وہ عام ہے، وتر اللیل جو ہے نا حدیث میں، وتر صرف ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ وتر جو پڑھتے ہیں 3، حالانکہ ساری تہجد کو بھی وتر کہتے ہیں، تراویح کو بھی وتر کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، وتر بھی کہتے ہیں۔ 5 رکعت تہجد پڑھ کے آخر میں حضور نے سلام کر دیا، اس پر بھی وتر کا اطلاق ہے۔ مزدلفہ کی رات میں حضور نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی، تہجد نفل ہے، حالانکہ حضور تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ بعض علماء کے نزدیک حضور کے لیے تہجد بھی وجوب کا درجہ رکھتی تھی،
لیکن مزدلفہ کی رات حضور نے اپنی امت پہ شفقت فرمائی، احسان فرمایا کہ کل یہ لوگ کنکریاں ماریں گے، قربانی کریں گے، سر منڈائیں گے، تھک جائیں گے، تو حضور سو گئے تاکہ امت بھی سو جائے، سونا بھی سنت ہو جائے، تاکہ آرام مل جائے امت۔ میں خود صاحب نصاب ہوں اور نوکری کرتا ہوں، میرا کفیل مجھے اس کے باوجود زکوٰۃ دیتا ہے، میں کھا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں کھا سکتے۔ آپ جب خود زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے لے لو، غریب کو دے دو، کوئی بات نہیں۔ اگر میرے ماں باپ کو کفیل زکوٰۃ دینا چاہے، تمہارے ماں باپ غریب ہیں اگر تو لے سکتے ہیں، غریب نہیں ہے تو نہیں لے سکتے، ایک ہی بات۔ میرا لڑکا قید میں ہے، اللہ سب پہ رحمت فرمائے اور دعا کریں، جو بھی مظلوم ہیں اللہ سب کی اعانت فرمائے۔ اور اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں احمد بخش صاحب، بلوچ ہیں لہری کوئٹہ سے، ان کے والد بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ حضور پاک نے طواف میں کون دوا نہیں دعا نہیں کرتے تھے، طواف میں دعا کرتے تھے عین کے ساتھ۔ تو دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور باقی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور